شمشیر بے نیام حضرت خالد بن ولید پارٹ نمبر 109 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ ناظرین، مثنی بن حارثہ نے کہا، تو نہیں جانتا کہ تو جو کہہ رہا ہے یہ ناممکن ہے؟ اللہ ناممکن کو ممکن بنا دیا کرتا ہے۔ خالد نے کہا، انسان کو ہمت کرنی چاہیے، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں کیا کروں گا اور کس راستے سے جاؤں گا۔ خالد نے انہیں پہلے یہ بتایا کہ وہ کیا کریں، پھر وہ راستہ بتایا جس راستے سے انہیں حج کے لیے مکہ جانا اور آنا تھا۔ ناظرین، حج میں صرف 14 دن باقی تھے اور فراز سے مکہ تک کی مسافت تیز چلنے سے 2.5 مہینے سے کچھ زیادہ تھی۔ ناظرین، خالد کو کوئی چھوٹا راستہ دیکھنا تھا، لیکن کوئی چھوٹا راستہ نہیں تھا۔ خالد تاجر خاندان کے فرد تھے۔ قبول اسلام سے پہلے خالد نے تجارت کے سلسلے میں بڑے لمبے اور کٹھن سفر کیے تھے۔ وہ ایسے راستوں سے بھی واقف تھے جو عام راستے نہیں تھے، بلکہ وہ راستے کہلاتے ہی نہیں تھے۔ خالد نے اپنے سالاروں کو ایک ایسا ہی راستہ بتایا۔ خدا کی قسم ابن ولید، مثنی بن حارثہ نے کہا، تیرا دماغ خراب نہیں ہوا؟ پھر بھی تو نے ایسی بات کہہ دی ہے جو ٹھیک دماغ والے نہیں کہہ سکتے۔ تو جو راستہ بتا رہا ہے وہ کوئی راستہ نہیں، وہ ایک علاقہ ہے اور اس علاقے سے صحرا کی ہوائیں بھی ڈر ڈر کر گزرتی ہیں۔ کیا تو مرنے کا کوئی اور طریقہ نہیں جانتا؟ کیا میں اس علاقے سے واقف نہیں جس اللہ نے ہمیں اتنے زبردست دشمنوں پر غالب کیا ہے؟ وہ مجھے اس علاقے سے بھی گزار دے گا۔ ناظرین، خالد نے ایسی مسکراہٹ سے کہا جس میں عزم اور خود اعتمادی تھی، میں یقین سے کہتا ہوں کہ تم مجھے جانے سے نہیں روکو گے اور میرے اس راز کو اس خیمے سے باہر نہیں جانے دو گے۔ میں راز امیر المومنین سے بھی چھپا کر رکھوں گا۔ اگر امیر المومنین بھی حج پر آ گئے تو کیا کرے گا تو؟ ایک سالار نے پوچھا۔ میں ان سے اپنا چہرہ چھپا لوں گا۔ خالد نے کہا، تم سب میرے لیے دعا تو ضرور کرو گے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں اس طرح تم سے آ ملوں گا کہ تم کہو گے کہ یہ شخص راستے سے واپس آ گیا ہے۔ ناظرین، زیادہ تر مورخین خصوصاً طبری نے یہ واقعہ بیان کیا ہے کہ خالد نے سن 12 ہجری کا حج کس طرح کیا، ان حالات میں کہ ان کی ٹکر فارس کی شہنشاہی سے تھی اور انہوں نے روم کی شہنشاہی کے اندر جا کر حملہ کیا تھا۔ یہ خطرہ ہر لمحہ موجود تھا کہ یہ دونوں بادشاہیاں مل کر حملہ کریں گی۔ اس خطرے کے پیش نظر خالد وہاں سے غیر حاضر نہیں ہو سکتے تھے، لیکن حج کا عزم اتنا پکا اور خواہش اتنی شدید تھی کہ اسے وہ دبا نہ سکے۔ ناظرین، پہلے سنایا جا چکا ہے کہ لشکر فراز سے حیرہ کو کوچ کر رہا تھا۔ خالد نے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصہ ہراول تھا، دوسرا اس کے پیچھے اور تیسرا حصہ عقب میں تھا۔ خالد نے خاص طور پر اعلان کرایا کہ وہ عقب کے ساتھ ہوں گے۔ لشکر کو حیرہ تک پہنچنے کی کوئی جلدی نہیں تھی۔ تیز کوچ اس صورت میں کیا جاتا تھا جب کہیں حملہ کرنا ہوتا یا جب اطلاع ملتی تھی کہ فلاں جگہ دشمن حملے کی تیاری کر رہا ہے۔ اب ایسی صورت نہیں تھی۔ لشکر کے کوچ کی رفتار تیز نہ کرنے کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ یہ کوچ میدان جنگ کی طرف نہیں بلکہ اپنے مفتوحہ شہر کی طرف ہو رہا تھا۔ ناظرین، دوسری وجہ یہ تھی کہ مجاہدین متواتر لڑائیاں لڑتے اور پیش قدمی کر رہے تھے، ان کے جسم شل ہو چکے تھے۔ ناظرین، خالد نے کوچ معمولی رفتار سے کرنے کا حکم ایک اور وجہ سے بھی دیا تھا۔ اس وجہ کا 3 سالاروں اور خالد کے چند ایک ساتھیوں کے سوا کسی کو علم نہ تھا۔ وہ وجہ یہ تھی کہ خالد کو کوچ کے دوران لشکر کے عقبی حصے سے کھسک جانا تھا اور ایک گمنام راستے سے مکہ کو روانہ ہونا تھا۔ ناظرین، لشکر 31 جنوری سن 633 سن عیسوی کے روز چل پڑا۔ تاریخ میں اس مقام کا پتہ نہیں ملتا جہاں لشکر نے پہلا پڑاؤ کیا تھا۔ رات کو جب لشکر گہری نیند سو گیا تو خالد اپنے چند ایک ساتھیوں کے ساتھ خیمہ گاہ سے نکلے اور غائب ہو گئے۔ کسی بھی مورخ نے ان کے ساتھیوں کے نام نہیں لکھے جو ان کے ساتھ حج کرنے گئے تھے۔ خالد اور ان کے ساتھ
ساتھی اونٹوں پر سوار تھے۔ ناظرین، جس علاقے میں سے انہیں گزرنا تھا وہاں سے صرف اونٹ گزر سکتا تھا، گھوڑا بھی جواب دے جاتا تھا۔ ناظرین، صحراؤں میں بعض علاقے بے حد دشوار گزار ہوتے تھے، مسافر ادھر سے گزرنے کی جرت نہیں کرتے تھے۔ صحرائی قزاق اور بڑے پیمانے پر راہزنی کرنے والے انہی علاقوں میں رہتے تھے اور لوٹ مار کا مال وہیں رکھتے تھے۔ ان میں کچھ علاقے ایسے خوفناک تھے کہ قزاق اور راہزن بھی ان میں داخل ہونے کی جرت نہیں کرتے تھے۔ ناظرین، اس دور میں صحرا کے جس علاقے کو دشوار گزار اور خطرناک کہنا ہوتا تھا تو کہا جاتا تھا کہ وہاں تو ڈاکو اور راہزن بھی نہیں جاتے۔ ناظرین، خالد نے مکہ تک جلدی پہنچنے کا جو راستہ اختیار کیا تھا وہ ایسا ہی تھا جہاں ڈاکو اور راہزن بھی نہیں جاتے۔ اتنے خطرناک اور وسیع علاقے سے زندہ گزر جانا ہی ایک کارنامہ تھا، لیکن خالد دنوں کی مسافت منٹوں میں طے کرنے کی کوششوں میں تھے۔ انہیں صرف یہ سہولت حاصل تھی کہ موسم سردیوں کا تھا، لیکن سینکڑوں میلوں تک پانی کا نام و نشان نہ تھا۔ ناظرین، اس علاقے میں ایک اور خطرہ ریت اور مٹی کے ان ٹیلوں کا تھا جن کی شکلیں عجیب و غریب تھی۔ یہ کئی میل وسیع نشیب میں کھڑے تھے، بعض چٹانوں کی طرح چوڑے تھے، بعض گول اور بعض ستونوں کی طرح اوپر کو اٹھے ہوئے تھے، ایسے نشیب بھول بھلیوں کی طرح تھے۔ ناظرین، ان میں بھٹک جانے کا خطرہ زیادہ تھا۔ گھوم پھر کر انسان وہیں کا وہیں رہتا تھا اور سمجھتا تھا کہ وہ بہت سا فاصلہ طے کر کے آیا ہے، حتیٰ کہ وہ ایک ہی جگہ چلتا اور مڑتا تھک کر چور ہو جاتا تھا۔ پانی پی پی کر پانی کا ذخیرہ بھی وہیں ختم ہو جاتا تھا۔ ناظرین، اس دور کی تحریروں سے پتہ چلتا ہے کہ صحرا کے اس حصے کی صعوبتیں، دشواریاں اور وہاں کے خطرے ایسے تھے جو دیکھے بغیر انسان کے تصور میں نہیں آ سکتے۔ کئی جگہوں پر اونٹ یوں بدک گئے جیسے انہوں نے کوئی ایسی چیز دیکھ لی ہو جو انسانوں کو نظر نہیں آ سکتی تھی۔ اونٹ صحرائی جانور ہونے کی وجہ سے اس پانی کی بو بھی پا لیتا ہے جو زمین کے نیچے ہوتا ہے۔ کہیں چشمہ ہو جو نظر نہ آتا ہو، اونٹ اپنے آپ اس طرف چل پڑتا ہے۔ ناظرین، اونٹ خطروں کو بھی دور سے سونگھ لیتا ہے۔ خالد کے مختصر سے قافلے کے اونٹ کئی جگہوں پر بدکے، ان کے سواروں نے ادھر ادھر اور نیچے دیکھا مگر انہیں کچھ بھی نظر نہ آیا۔ زیادہ خطرہ صحرائی سانپ کا تھا جو 1.5 یا زیادہ سے زیادہ 2 بالش کا ہوتا ہے۔ یہ دنیا کے دوسرے ملکوں کے سانپوں کی طرح آگے کو نہیں رینگتا بلکہ پہلو کی طرف رینگتا ہے۔ انسان یا جانور کو ڈس لے تو 2-4 منٹوں میں موت واقع ہو جاتی ہے۔ صحرائی بچھو اس سانپ کی طرح زہریلا ہوتا ہے۔ ناظرین، ایک مورخ یعقوبی نے خالد کے اس سفر کو بیان کرتے ہوئے حیرت کا اظہار کیا ہے۔ اس نے اپنے دور کے کسی عالم کا حوالہ دے کر لکھا ہے کہ ایک معجزے وہ تھے جو خدا نے پیغمبروں کو دکھائے اور خالد کا یہ سفر ان معجزوں میں سے تھا جو انسان اپنی خداداد قوتوں سے کر دکھایا کرتے ہیں۔ خالد اپنے ساتھیوں سمیت بروقت مکہ پہنچ گئے۔ انہیں اس خبر نے پریشان کر دیا کہ خلیفۃ المسلمین حضرت ابوبکر صدیق بھی فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ ناظرین، خالد نے سنت کے مطابق اپنا سر اس طرح سے منڈوا دیا۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ وہ اپنے چہرے چھپا کر رکھیں تاکہ انہیں کوئی پہچان نہ سکے۔ ناظرین، فریضہ حج ادا کر کے خالد نے بڑی تیزی سے پانی اور دیگر زادے راہ اکٹھا کیا اور واپسی کے سفر کو روانہ ہو گئے۔ ناظرین، یوں کہنا غلط نہ ہوگا کہ وہ ایک بار پھر موت کی وادی میں داخل ہو گئے۔ تمام مورخ متفقہ طور پر لکھتے ہیں کہ خالد اس وقت حیرہ پہنچے جب فراز سے چلا ہوا ان کا لشکر حیرہ میں داخل ہو رہا تھا۔ لشکر کا عقبی حصہ جس کے ساتھ خالد کو ہونا چاہیے تھا وہ ابھی حیرہ سے کچھ دور تھا۔ ناظرین، خالد خاموشی سے عقبی حصے سے جا ملے اور حیرہ میں اس انداز سے داخل ہوئے جیسے وہ فراز سے آ رہے ہوں۔ ناظرین، مورخوں نے لکھا ہے کہ لشکر نے جب دیکھا کہ ان کے سالار اعلیٰ خالد اور چند اور افراد کے سر اس طرح سے صاف کیے ہوئے ہیں تو لشکر میں
चेमगोइयाँ होने लगी, लेकिन सर मुंडवाना कोई अजीब चीज़ नहीं थी। अगर लश्कर को खालिद खुद भी बताते कि वो हज कर आए हैं तो कोई भी यकीन ना करता। नाजरीन, मशहूर मौरिख तिबरी ने लिखा है कि खालिद मुतमईन थे कि उन्हें मक्का में किसी ने नहीं पहचाना। 4 महीने गुजर गए, किसरा के खिलाफ जंगी कार्रवाइयाँ ख़त्म हो चुकी थी। नाजरीन, इराक़ का बहुत सा इलाका किसरा से छीन कर सल्तनत इस्लामिया में शामिल कर लिया गया था। किसरा की जंगी ताकत का दम खम तोड़ दिया गया था। नाजरीन, आतिश परस फारसियों की धौंस और धांधली ख़त्म हो चुकी थी। ये ख़तरा अगर हमेशा के लिए नहीं तो बड़ी लंबी मुद्दत के लिए ख़त्म हो गया था कि फ़ारिस की जंगी ताकत हमला करके मुसलमानों को कुचल डालेगी। फ़ारिस आतिश परस्तों के नामवर जर्नेल कारिन, हिरम्स, बहमन, जाजुया, इंद, रुज़गर, रुज़बा और ज़रमुहर और दूसरे जिनकी जंगी अहलियत और दहशत मशहूर थी। नाजरीन, खालिद और उनके मुजाहिदीन के हाथों मुख्तलिफ मार्कों में मारे गए। नाजरीन, इन जैसे जर्नेल पैदा करने के लिए बड़ी लंबी मुद्दत दरकार थी। अब तो पूरे इराक़ में और मदाइन के महलात के अंदर भी इन मुसलमानों की धाक बैठ गई थी, जिन्हें इन्हीं महलात में अरब के बुद्धू और डाकू कहा गया था। सबसे बड़ी फतह तो ये थी कि इस्लाम ने अपनी अजमत का एहसास दिला दिया था। खालिद ने हिरा में 4 महीने गुजार कर अपने लश्कर को आराम करने की मोहलत दी और इस ख्याल से जंगी तरबियत भी जारी रखी कि मुजाहिदीन लश्कर सुस्त ना हो जाएं। इसके अलावा खालिद ने मफतूहा इलाकों का नज़्म व नस्क और महसूलात की वसूली का निज़ाम भी बेहतर बनाया। नाजरीन, मई सन 633 सन ईस्वी के आखिरी हफ्ते में खालिद को अमीरुल मोमिनीन हज़रत अबू बकर का ख़त मिला, जिसका पहला फ़िक्रा खालिद के हज के मुतालिक था। नाजरीन, जिसके मुतालिक खालिद मुतमईन थे कि अमीरुल मोमिनीन इससे बेखबर हैं। ख़त में खालिद के हज का इशारा करके सिर्फ इतना लिखा था, आइंदा ऐसा ना करना। नाजरीन, बाकी ख़त का मतन ये था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अतीक बिन अबू कहाफ़ा की तरफ से खालिद बिन वलीद के नाम। नाजरीन, याद रहे कि अमीरुल मोमिनीन अव्वल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ कहलाते थे, लेकिन उनका नाम अब्दुल्ला बिन अबी कहाफ़ा था और अतीक उनका लक़ब था जो उन्हें रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाया था। अस्सलामु अलैकुम, तारीफ़ अल्लाह के लिए जिसके सिवा कोई माबूद नहीं। दुरूद व सलाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। हिरा से कूच करो और शाम सल्तनत रूमा में उस जगह पहुँचो जहाँ इस्लामी लश्कर जमा है। लश्कर अच्छी हालत में नहीं, मुश्किल में है। मैं इस तमाम लश्कर का जो तुम अपने साथ ले जाओगे और उस लश्कर का जिसकी मदद को तुम जा रहे हो सिपा सालार मुकर्रर करता हूँ। रूमियों पर हमला करो। अबू उबैदा और उसके साथ के तमाम सालार तुम्हारे मातहत होंगे। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, ये इंटरेस्टिंग वीडियो जारी है। अगली वीडियो किस्त नंबर 110 में देखना मत भूलिएगा।